ساتھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کا ایک اشکال ہے کہ نیچے قرآن شریف کے پارے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ یہ اوپر بیٹھنا کرسیوں پر اور قرآن شریف اگر نیچے ساتھیوں کے پاس ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اما بعد، ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ مشکل اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم نے دوران تفسیر یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری تفسیر بالمعثور ہو۔ تفسیر بالمعثور سے مراد یہ ہے کہ جو دلیل کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بقول الصحابہ یا تفسیر القرآن بقول التابعین اور یا پھر اتباع تابعین کے اقوال، اور جو تفسیر نقل ہو کے ہمارے پاس آئے وہ صحیح سند کے ساتھ آئے۔ تفسیر قرآن میں دو ذہن ہیں، ایک تفسیر بالماثور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے اپنی رائے کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا، یہ ایک بڑا ہی مذموم فعل ہے، اور بالخصوص جب رائے ثاقب نہ ہو، جو کتاب و سنت کی تربیت سے مالا مال ہو، تو پھر یہ معاملہ بہت ہی قابل مذمت ٹھہرتا ہے۔ تفسیر الرائے میں جو بھی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کی ذاتی خواہشات، ذاتی ذہن یا مسلک یا ذاتی جو اس کا منہج ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، اس کے وہ زیر اثر ہوتا ہے، جو کہ ایک محض بگاڑ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعض مرفوع روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن کا مجموعہ ان کے مقبول ہونے کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے استعمال کرے گا اور رائے سے تفسیر کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے بلا علم قرآن کی تفسیر کی کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ تفسیر بالرائے کی ایک شناعت اور زبردست خامی کی نشاندہی ہے، اور یہ کہ ایسا مفسر گو اس کا اشتغال قرآن حکیم کے ساتھ ہے
مگر اپنی رائے کو تفسیر قرآن میں شامل کر کے وہ اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور ایک اور حدیث اس کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن معنی وہ درست ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فإن أصاب فقد أخطأ، کہ جو قرآن میں اپنی رائے استعمال کرے گا وہ رائے اگر درست بھی ہو گئی تو پھر بھی وہ غلط ہے کہ اس نے رائے استعمال کی۔ اس کا رائے کا استعمال کرنا اس کے غلط ہونے کی دلیل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایو سماء تظلنی وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِن قُلْتُ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر میں قرآن میں علم نہ ہونے کے باوجود گفتگو کروں، تفسیر بیان کروں اور ظاہر ہے کہ اپنی رائے شامل کروں گا تو پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ پھر نہ تو میرے لیے اس زمین میں کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ ہی آسمان جو ہے وہ مجھے سایہ دے گا اور مجھے کوئی پناہ حاصل ہوگی۔ میں بالکل بے یار و مددگار، بے ٹھکانہ بن جاؤں گا اگر قرآن پاک میں اپنی رائے استعمال کروں گا۔ تو تفسیر بالرائے جو ہے یہ انتہائی مذموم فعل ہے۔ اہل الرائے اپنے مقاصد کے تحت اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور بڑی زبان درازی کرتے ہیں۔ ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا عجیب فرمایا کہ یجادل المؤمن بالقرآن فیغلب ویجادل المنافق بالقرآن فیغلب۔ ایک مومن قرآن کے ساتھ جدال کرتا ہے، کوئی مناظرہ کرتا ہے کسی سے، تو ممکن ہے وہ مغلوب ہو جائے، اور ایک منافق جو قرآن کے ساتھ جدال کرتا ہے ممکن ہے وہ غالب آ جائے۔ جدال کا نتیجہ ایک مومن مغلوب ہو سکتا ہے، اس کی شکست ہو سکتی ہے، اور ایک منافق غالب آ سکتا ہے اپنی چرب زبانی کی بنا پر، زبان درازی کی بنا پر۔ اسی لیے جدال فی القرآن کو ایک حدیث میں کفر کہا گیا، الجدال بالقرآن کفر، یعنی قرآن میں یا قرآن کے ذریعے جدال کرنا کفر۔ کیونکہ ہماری ذمہ داری قرآن کا سادہ پیغام بیان کرنا، اور یہ اہل الرائے، یہ اہل النفاق، اہل المذاہب اپنے مذاہب کے بچاؤ کے لیے اپنی رائے اور منشا کے مطابق قرآن پاک میں تعویلیں سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تعویلیں اور وہ ان کی سوچ ان کے غلبے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے قرآن میں جدال نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبکم وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا، قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل ایک ہیں، متفق ہیں، کوئی جدال نہیں، کوئی اختلاف نہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی،
اور سنتے رہو، کرتے رہو۔ وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، اگر کسی نقطے میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَقُومُوا، تو پھر کھڑے ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور اس اختلاف اور جدال کو اپنے اندر قائم نہ رکھو۔ یہ سمجھو کہ جب تک تفسیر چل رہی تھی، احکام اور مسائل بیان ہو رہے تھے، اللہ کا پیغام نشر ہو رہا تھا، اس وقت تک صحیح نہج جاری اور قائم تھا، اور جو ہی اختلاف رونما ہوا تو سمجھو کہ شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اب یہ جدال اور اختلاف اگر قائم رہے گا تو سمجھو کہ شیطان کا جو حملہ ہے وہ جاری اور قائم رہے گا۔ قوم، کھڑے ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، تاکہ وہ اختلاف جو کھڑا ہوا ہے وہ مٹ جائے اور دب جائے۔ پھر دوبارہ بیٹھو ایک تیاری کے ساتھ، ایک صحیح نہج اور صحیح سوچ کے ساتھ۔ تو ان نصوص سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک کی تفسیر کا معاملہ کس قدر حساس۔ اس لیے سب سے عافیت والا راستہ تفسیر بالماثور کا راستہ، منقول کے ساتھ تفسیر کرنا، جس کی اقسام ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سب سے عافیت کا راستہ اور سب سے قابل مذمت وہ تفسیر ہے جس میں رائے، ذاتی مسلک، ذاتی رجحانات اور میلانات کار فرما ہو۔ ایسے انسان کا انجام بڑا ہولناک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو رائے سے تفسیر کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بڑی حدود اور قیود ہیں جن کے اندر محصور رہ کر قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس علم کو آگے بیان کرنا ہوگا۔ جیسے یہ بہت سے اصحاب مذاہب ہیں، انہیں ان کے مذہب کی تائید اپنی مضمون تفسیر کی روشنی میں قرآن سے ملتی۔ اگر جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا تو استدلال قرآن سے کرتے ہیں، الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، مفہوم اپنا ہوتا ہے۔ اگر معتزلہ نے بہت سے شرعی حقائق کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے الفاظ کو مانتے ہیں، معنی کو نہیں مانتے، میزان کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے بہت سے امور میں عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، تو ان کا استدلال بھی قرآن سے ہوتا ہے، الفاظ قرآن کے، فہم اپنا۔ اور اگر قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، استدلال قرآن سے لیکن فہم اپنا۔ اگر جبریہ نے تقدیر کو مان کر بندے کو مجبور محض بنا دیا، استدلال قرآن سے، الفاظ قرآن کے اور فہم اپنا۔ اس طرح روافض نے، خوارج نے اپنی اپنی بدعات کے لیے، خرافات کے لیے قرآن پاک کو استعمال کیا، الفاظ قرآن کے اور فہم اپنا۔ لہذا یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کہ تفسیر بالرائے جو ہے ایک مجرمانہ عمل، مجرمانہ سازش، گمراہ فرقوں کا جو ایک اپنے لیے بچاؤ کا راستہ تھا بزام خیش، وہ قائم تھا، قرآن پر تھا، مگر فہم وہ اپنا پیش کرتے تھے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا صحیح فہم سلف صالحین کی تفسیر کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے، وہ عافیت کا راستہ۔ ہم بھی الحمدللہ اہل الحدیث ہیں اور سلفی ہیں۔ سلفی کا معنی کیا ہے؟ سلفی کا معنی کتاب و سنت کا پیروکار، سلف صالحین کی فکر کی روشنی، ان کے منہج کی روشنی۔ اساس قرآن و حدیث ہے، مگر قرآن و حدیث کا فہم جو ہے
وہ سلف صالحین کے فہم کی روشنی، تاکہ بندہ قرآن کی تفسیر میں شتر بے بہار نہ بن جائے۔ حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ یہ اہل الرائے یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل الحق ہم پر قرآن پڑھ کے حجت قائم کریں گے تو اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، بہت سی تعویلیں، اور اگر حدیث پڑھ کے حجت قائم کریں گے تو حدیث کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے قواعد ہیں۔ تو یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں پھر۔ اور ایک انسان، بعض لوگ تماش بین ہوتے ہیں، سنیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سلف صالحین کے باقاعدہ اقوال موجود ہیں کہ اہل بدعت کی بات کو سنو گے تو شیطانی تلبیسات آپ کے دل میں داخل ہو جائیں، اہل بدعت کے قرب کی بنا پر اللہ رب العزت آپ کے سینے کا نور چھین لے گا۔ اور یہ گمراہی کی ایک نقطۂ آغاز ہے، جبکہ سلامتی کا راستہ یہ سلفیت ہے۔ ہم کتاب و سنت کے پیروکار منہج سلف صالحین کی روشنی، صحابہ کرام ہمارے سلف ہیں، تابعین ہمارے سلف ہیں، اتباع تابعین ہمارے سلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں ادوار کو خیر القرون کہا ہے۔ یہ بہترین دور تھے اور بہترین زمانے تھے۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں بدعات جنم لے چکی تھی، مگر ان بدعات کو توڑنے والے موجود تھے، جہابزہ موجود تھے، حق کا دفاع کرنے والے، بدعات کا تعاقب کرنے والے اور بدعات کی تخریج کرنے والے موجود تھے۔ اسی لیے انہی اسلاف کی روشنی میں اگر تفسیر پیش کی جائے گی وہ زیادہ معتبر ہوگی، اور ایک تفسیر پڑھنے والے کو، کرنے والے کو حق پر قائم رکھے۔ اور اگر ہم اہل احوا کی طرف مائل ہوں گے تو پھر بہت زیادہ فکری انحراف اور بگاڑ آ سکتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ آغاز امر میں معتزلی فکر پر قائم تھے، علم کلام سے متاثر تھے، زندگی سے میں گزار دی، لیکن بقول ان کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ملا، حیرت ہی حیرت۔ وہ ایک دن رے ان کا مقام ولادت جہاں ان کی سکونت تھی، وہاں سے نیشا پور گئے۔ لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے استقبال کیا، دائیں بائیں لوگ چل رہے ہیں اور بیچ میں امام رازی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک بڑھیا اپنے گھر کی چوکٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گزرتے دیکھا تو کہا کہ یہ کون شخصیت ہے اور اتنا ان کا اہتمام کیوں کر رہے ہو، اتنی تکریم کیوں دے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا امام رازی، فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر، اور ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 1000 عقلی دلائل دی، 1000 عقلی دلائل اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے۔ بڑھیا بولی یقیناً اس کے دماغ میں 1000 شبہات پیدا ہوئے ہوں گے اللہ کے وجود کے تعلق سے، جن کے ازالے کے لیے اس نے عقلی دلائل نکالے اور تلاش کی۔ بڑھیا نے کہا ان سے پوچھو کہ قل ہو اللہ احد، اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے، کیا اشکال ہے اس میں؟ عقلی دلائل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دین نقل ہے، اور خاص طور پہ اعتقادی معاملات، عقیدے کے معاملے بڑے ٹھوس طریقے سے ثابت۔ امام راضی نے یہ بات سن لی اور دعا کی کہ اللہم انی اسألک ایمانا کا ایمان عجائب نیشابور، کہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں یا اللہ مجھے بھی ایسا ایمان دے دے جو نیشابور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان۔ کتنا ٹھوس عقیدہ! اور یہ سلفی فکر ہے۔ سلفی فکر میں جو تفسیر ہے
یہ بہت زیادہ لمبی بحثوں کا نام نہیں ہے، بس اللہ کی مراد کو جامعیت سے بیان کرنا، یہ سلفی تفسیر ہے کہ بندہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمانا چاہ رہا ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق۔ یعنی خالی قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ جو فہم ہے وہ کیسا ہو جیسا اللہ کی مراد ہے، اس مراد کے مطابق ایمان لانا یہ ضروری۔ اسی طرح ہمارا رسول اللہ پر ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان ہے، رسول اللہ کی مراد کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک ہے منطوق اور ایک ہے مفہوم۔ منطوق الفاظ ہیں قرآن اور حدیث کے، اور مفہوم ان الفاظ کا فہم۔ خالی کوئی شخص اگر قرآن کی آیت پیش کر کے حجت قائم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں، جب تک اس کا فہم اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق کیوں نہ ہو۔ میں دو تین مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح تفسیر کو لغت کا سہارا لے کر اپنی رائے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاتی۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ سجدہ کرو اللہ کو جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج چاند کو، اس اللہ کو سجدہ کرو۔ قرآن کا حکم، سجدہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ اہل احوا اہل رائے وہ کہتے ہیں کہ سجدے کا لغوی معنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، وضع الجبہ علی الارض، یہ پیشانی زمین سے لگ جائے، مس ہو جائے، سجدہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا۔ اتنی سی کوشش کہ آپ کی پیشانی جھکتے ہوئے زمین سے مس ہو گئی، سجدہ ہو گئی۔ ان لوگوں کے ہاں، ان کے مذہب میں اعتدال شرط نہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، اللہ کا حکم۔ وہ کہتے ہیں کہ لغت کہتی ہے کہ رکوع انحناء کا نام، اور رکوع ہو الانحناء، جھکنے کا نام۔ بندہ جھک گیا، رکوع ہو گیا، کیونکہ اعتدال ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ تو اس اعتدال کو رد کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کی جا رہی ہے، جو کہ اپنی رائے کے ساتھ مذہب کی مطابقت کے لیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ پہلا اعراف یہ کیا کہ برؤوس کی بات تمیزی ہے، کس قرینے کے تحت؟ بندہ باقوں کو معنی دے رہے ہیں تو قرینہ پیش کرو ساتھ، کس قرینے کے تحت بات تمیزی؟ جب تمیزی ہے تو برؤوسکم کا معنی ببعض رؤوسکم، یعنی کچھ سر پر مسح کر لو، اور کچھ سر میں ایک دو بال بھی آ جاتے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ایک دو بال آپ نے یوں تر کر لیے، مسح ہوگی۔ بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کرتے کرتے جب مسح کی باری آئی، آپ نے دیکھا کہ سامنے کی دیوار گیلی ہے تو اپنا سر اس دیوار سے لگا دو، مسح ہو جائے گا۔ یہ تفسیر ہے یا کھیل تماشا؟ یہ لہو و لعب، یعنی لغت کے سہارے لے کر اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرنا۔ اس قماش کے لوگ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ کہ یہ تینوں آیتیں سجدے کی، رکوع کی اور مسح کی اللہ نے نازل فرمائی۔ کس پر؟ اپنے رسول پر۔
تینوں آیتوں کا صحیح فہم کس کے پاس؟ اگر اللہ کے رسول کے پاس نہیں تو کس کے پاس؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سجدہ کیسے کیا، رکوع کیسے کیا اور سر پہ مسح کیسے کیا، وہ ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر بالماثور۔ آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا تھا، اور مسح الراس کیسا تھا، سر کا مسح۔ پوری زندگی آپ نے ان آیتوں پر عمل کیا، سجدہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، اور وضو میں سر پہ مسح بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے وہ ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ اہل رائے کیا کہہ رہے ہیں؟ محض اپنی رائے کے تحفظ کے لیے جو کسی بھی لفظ کا لغوی معنی ہے اسے بنیاد بنا کر اپنی رائے کو نشر کر دیا، رائے کے تحفظ کے لیے، رائے کو بچانے کے لیے۔ ان اہل الرائے میں یہ ایک مصیبت ہے کہ مذہب کو بچاؤ، چاہے کتاب و سنت کا منہج بگڑ جائے کوئی پرواہ نہیں، مذہب کو بچاؤ۔ اب مذہب کو بچانے کے لیے ساری کاوشیں ہو رہی ہیں کہ لغت کے سہارے لے کر رکوع، سجود اور مسح کا تعین کیا جائے۔ آپ نے پوری زندگی رکوع کیسے کیا، کس طرح آپ کی کمر کا استوا ہوتا، کمر اور سر بالکل برابر ہوتے، نظریں آپ کی کہاں ہوتی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے رکوع میں ہم 10 بار کی تسبیح کا اندازہ کرتے تھے۔ اب خالی جھک جانا اور جھک کے کھڑا ہو جانا یہ آپ کا رکوع ہے؟ تو یہ تفسیر قابل قبول ہوگی؟ سجدہ کیا جناب؟ پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، پیشانی ٹھیک گئی سجدہ ہوگی۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے پیغمبر پر اتری، آپ کی پوری زندگی کا سجدہ کیسے؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا۔ اپنے ہاتھوں کو ٹیکوں، گھٹنوں کو ٹیکوں، 2 پاؤں ٹکے ہوئے ہیں اور پیشانی کو ٹیکوں، اور کتنا طویل آپ کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرائض میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سجدوں میں ہم کم از کم 10 بار کی تسبیح کا اندازہ کرتے تھے۔ اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، وہ آپ نے 10 بار سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی فرمایا۔ یہ صاحب وحی کا فہم ہے جو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ مسح، سامنے اگر دیوار گیلی ہے تو سر کو رگڑ لو، مسح ہو جائے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ مسح کی آیت، مسح کا حکم کس پہ اترا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوری زندگی مسح کیا یا نہیں کیا؟ کیسے کیا؟ وہ اس آیت کا فہم، وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب الى قفاہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گدھی تک لے جاتے، پھر دوبارہ لوٹاتے اور جہاں سے شروع کیا وہاں تک لے کر آتے۔ یہ آپ کا سجدہ، آپ کا مسح ہے پوری زندگی، اس سے کم کبھی نہیں۔ تو یہ بات ابیدیہ کہاں سے آ گئی؟ 2 بال کافی کہاں سے آ گئی یہ فکر؟ اور بعض فقہا کہتے ہیں 1/4 سر کافی، آگے ہاتھ رکھ لے یا دائیں یا بائیں یا پیچھے مسح ہو جائے۔ یہ تکلفات اپنی رائے کی تقویت کے لیے ہم اس تفسیر کے قائل نہیں۔ سب سے بہترین تفسیر تفسیر بالماثور، رائے کی نہیں۔ اہل الرائے نے قرآن کی تفسیر کی، قرآن کا نام لیا، آیتیں ذکر کی، مگر فہم اپنی مرضی کا ٹھوس دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی آیتیں کس طرح ان نے بگاڑ پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان
عرش پہ مستوی. کسی صحابی نے پوچھا کہ اس کی کیفیت بیان کریں. اللہ کے نبی موجود ہیں, آیتیں متعدد پیراؤں میں اتری ہیں. کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے, ہمیں بتایا جائے. کسی نے نہیں پوچھا. استوا کیا ہوتا ہے لغت عرب میں یہ معروف ہے, جس زبان میں قرآن کا نزول ہوا, مگر استوا کی کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں ہوئی. صحابہ کا فہم یہ تھا کہ جو اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان لے, جو نہیں بتایا اس کے علم کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ علم ہے. اور اس میں بحثیں کرنا اور قیل و قال کرنا اور ورقوں کے ورقے سیاہ کر دینا یہ علم نہیں. لوگ اس کو علم سمجھتے, یہ علم نہیں. اسماء و صفات میں یہ علم ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بتا دیا اس پر ایمان لے آؤ, اور جو چیز نہیں بتائی اس کو اللہ کے سپرد کر دو, خلاص. یہ علم, یہ ہماری تفسیر. استوا, رحمان عرش پہ مستوی. کیسے مستوی یہ نہیں بتایا. یہ بتایا اللہ نے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں, ہمارا ایمان. مستوی کیسے یہ نہیں بتایا, یہ اللہ کے سپرد. بات پوری ہوگی. اور یہ شاندار عقیدہ کسی تکلف کے بغیر. اب کسی نے کہا کہ استوا بمعنی استولا ہے, اپنی رائے سے تفسیر کر دی, اپنے مزعومہ مسلک کی رعایت کی خاطر. رحمان عرش پہ غالب ہے, یہ معنی قابل قبول ہے. یہ معنی لغت میں بھی نہیں, لغت میں نہیں جانتی کہ استوا معنی غلبہ ہو, لغت میں نہیں جانتی. اچھا اگر مان لے کہ رحمان عرش پہ غالب ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کسی چیز پہ غالب نہیں. آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عرش پہ غالب ہے, عرش کے علاوہ کسی چیز پر نعوذ باللہ غالب نہیں. اور غلبہ پانا کب ہوتا ہے جب کئی لوگوں میں جھگڑا ہو. ایک چیز ہے, میں کہہ رہا ہوں میری ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. بلاخر ایک شخص اپنی طاقت سے اس کو چھین لیتا ہے, مانا میں غالب آ گیا, میں نے چھین لی. رحمان عرش پہ غالب آ گیا, مانا عرش پہ غلبے کے لیے کئی لوگوں کا جھگڑا تھا, آخر میں رحمان کامیاب ہو گیا. اتنا فاصل نتیجہ. یہ تفسیر بالرائے کا شاخسانہ ہے. لغت عرب میں استوا معلوم ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کیف الاستوا, اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے. یہ سوال سن کر امام مالک کے پسینے چھوٹ گئے. دیر تک سر جھکائے رکھا, خاموش بیٹھے رہے. پھر فرمایا کہ الاستواء معلوم والایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. استواء عدل عرش معلوم ہے, چڑھ جانا, بلند ہو جانا. کیفیت معلوم نہیں کہ اللہ عرش پہ کس طرح مستوی ہے, یہ معلوم نہیں. جو اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان لاؤ, کیفیت نہیں بتائی اس کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ حقیقی ایمان, اصل ایمان. آج چونکہ ہمارے ملک میں تصوف رائج ہے, عقیدہ کیا ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں. بعض کہتے ہیں, بعض صوفی ہر جگہ موجود, ہر جگہ حاضر ناظر. اگر استواء کے عقیدے کو مان لے تو ماننا پڑے گا اللہ عرش پر, اس کی ذات عرش پہ, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کا احاطہ پوری کائنات پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہاں رکاوٹ کیا ہے, اس تفسیر بالرائے کہ اللہ کو عرش پہ مان لیا تو پھر ہر جگہ اللہ موجود ہے. اس عقیدے کی نفی کرنی پڑی. یہ فاسد تفسیر, فاسد عقیدے کی ترجمانی.
حالانکہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے 2 تاریخی قول منقول ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے. وہ کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہے، وہ موبائل پکڑ کر کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. کتنی جہالت کی بات ہے. اللہ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہو، اللہ کا خوف نہیں، محض اپنے مذہب کی ترجمانی، اس کا انتصار. امام صاحب کیا فرق، جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافر. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی. ہمارا ایمان مستوی کیسے ہے اس کی خبر نہیں دی گئی، یہ اللہ کے سپرد. یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی چونکہ ہر صفت کمال کی ہے تو اس کا مستوی ہونا بھی کمال کا. ابھی ہم نے پڑھا قرآن کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کو پڑھا، اللہ نے کلام فرمایا، جبریل نے سنا. ہمارا ایمان ثابت ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے، کلام فرمائے گا جب چاہے، کلام فرماتا ہے جب چاہے گا کلام فرمائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، ما منکم من احد الا فسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، کلام ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا، باتیں کرنی اس طرح کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو کلام ثابت ہو رہا. اور یہ مذہب کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار. اب تفسیر بالرائے، جناب کلام کی 2 قسمیں، کلام لفظی اور کلام نفسی. اللہ کا کلام تو ہے وہ کلام نفسی، اللہ جو کہنا چاہتا ہے وہ جبریل کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جبریل اللہ کے اس الہام کو لفظی جامہ پہنا کر اللہ کے پیغمبر تک لے آتے. تکلفہ، یہ دین ہے. اللہ اس کے رسول کی یہ مراد ہے؟ نو جی، اللہ کو اگر مان لیں کہ اللہ کلام فرماتا ہے تو کلام تو ہم بھی کرتے ہیں، خالق اور مخلوق کی تشبیہ. اچھا، اللہ کلام نہیں فرماتا، یہ میز بھی کلام نہیں کرتا، تو پھر یہ میز کے مشابہ. مخلوق کا کلام ناقص ہے، اللہ کیسے کلام فرماتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہر صفت کی طرح اس کا کلام فرمانا بھی انتہائی کمال کا، بندوں کی تشبیہ سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. یہ سلفی تفسیر. سلف صالحین نے، بالخصوص صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام سے کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت کا سوال نہیں کیا. جیسے نازل ہوئی، جیسے وارد ہے ویسے ایمان، بس. کیفیت اللہ کے سپرد. تو یہ ہماری تفسیر کا تمیز ہوگا کہ یہ تفسیر سلفی ہوگی، کتاب و سنت کی روشنی. اس کی کئی اقسام ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض اوقات قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اس سے محکم کوئی تفسیر ہوگی؟ اپنی تفسیر قرآن خود کرتا ہے. بعض اوقات فوری آپ نے ایک آیت پڑھی، اگلی آیت اس کی تفسیر بن گئی، اور بعض اوقات وہ تفسیر کسی اور مقام پر ہوگی. مثال کے طور پہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. یا اللہ، اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہے. اگلی آیت، الذین آمنوا وکانوا یتقون.
اولیاء اللہ وہ ہیں جن میں دو خوبیاں، ایک ایمان مضبوط اور ٹھوس، دوسرا تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ۔ ان قرآن نے خود اپنی تفسیر کر دی، اولیاء اللہ کا معنی بیان کر دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس میں دو خوبیاں، ایک ایمان کی صلابت، دوسرا تقوی، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر۔ دو چیزیں جس شخص میں موجود ہوں وہ اللہ کا ولی۔ تو قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی۔ اب اولیاء اللہ پر بحث کرنا، لوگ تجاوز کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو علم غیب ہے، اولیاء اللہ فلاں، اولیاء اللہ فلاں، بات شوق باز کہ اللہ کے ولی آگ میں چلتے ہیں اور جلتے نہیں، اللہ کے ولی فضاؤں میں چلتے ہیں اور گرتے نہیں، اللہ کے ولی پانی پہ چلتے ہیں اور بھیگتے نہیں۔ یہ شوق بازی ولایت نہیں۔ ولایت دو چیزوں کا نام ہے جو قرآن نے ذکر کر دی، خلاص بات، اعتراض ختم ہو گیا۔ ہر قسم کی زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے ولی کی پہچان دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک ایمان کی پختگی، دوسرا تقوی۔ تو یہ تفسیر وہیں آ گئی، یہ تفسیر وہیں آ گئی۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ اگر لغت کو لیں تو لغت میں طارق رات کے مہمان کو کہا جاتا ہے۔ اصل طارق کا معنی دستک دینے والا، مہمان جو رات کو آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے، دن کا مہمان نہیں بلکہ رات کا مہمان۔ تو کیا سمجھو گے طارق سے کیا مراد؟ اللہ پاک نے آگے خود استفسار قائم کیا، وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم طارق کیا ہے؟ آگے جواب، النجم الثاقب، رات کو نمودار ہونے والا چمکدار ستارہ۔ وہیں تفسیر آ گئی طارق کی، وہیں تفسیر آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو دیے توبہ کے لیے، یہ کلمات پڑھو، ان کے ذریعے توبہ کر لو۔ اب یہاں کلمات کا ذکر نہیں، لیکن قرآن نے اپنی تفسیر خود کی۔ یہ تفسیر سورہ اعراف میں کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات، بات واضح ہو گئی۔ اب اتنی وضاحت کے بعد قرآن نے خود تفسیر کر دی کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ اب جھوٹے قصے روایت کرنا کہ آدم علیہ السلام اوپر کو جھانکا، عرش مولا پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے اس محمد کے واسطے سے توبہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹی روایت، بے سند بات، اور پھر تیسری بات یہ قرآن کے خلاف۔ قرآن کیا بتایا؟ آدم نے توبہ کیسے کی؟ کچھ کلمات کے ذریعے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں وسیلہ پیش کیا یا فلاں کلمہ پڑھا یا فلاں بات کی، کوئی گنجائش ہے اس کی؟ روایتیں بھی موضوع من گھڑت، بے سند اور قرآن کے خلاف بھی۔ قرآن کی تفسیر کی ایک افادیت یہ ہے کہ جب وہ تفسیر آ جائے تو وہ سب سے معتبر، اب زبانیں خاموش، آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، اسی پر اکتفا کرو۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن خود اپنی تفسیر کر رہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے۔ یعنی صراط مستقیم کا معنی قرآن نے بتا دیا کہ یہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جنتی بندوں کا راستہ۔ لیکن تھوڑا سا ابہام پھر بھی باقی، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟
یہ سورہ فاتحہ کی آیت، اس کا جواب سورہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بتا دیا کہ انعام یافتہ کون ہے اور کیوں ہے۔ انعام یافتہ 4 قسم کے بندے، انبیاء، صدیقین جو بالکل سچے اور کھرے عقیدے کے، منہج کے، گفتار کے، عمل کے، تعلق باللہ کے اور تعلق بالرسول کے صدیقین، اور شہداء اور صالحین، نیک لوگ جن کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، نیک لوگ، یہ انعام یافتہ بندے۔ اور کیوں ہے؟ من یطع اللہ والرسول، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء بھی انعام یافتہ بندے ہیں، اور اس لیے ہے کہ انبیاء بھی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 2 حیثیتیں، ایک ہے محمد ابن عبداللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی، شخصیت ایک ہی ہے۔ یہ سبب ہے انعام یافتہ کون ہے اور کیوں ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ ہیں، لہذا جو بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہے اسی راستے کو اختیار کرے جو انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے۔ اور وہ راستہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کی اساس من یطع اللہ والرسول۔ تو قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی، اس سے معتبر تفسیر اور کیا ہوگی؟ یہ ہمارا منہج تفسیر کا کہ پہلے قدم پر ہم قرآن کی تفسیر کریں گے قرآن کے ذریعے، اور اس پر بعض علماء نے کام بھی کیا ہے، کتب تصنیف کی ہیں جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی گئی، اور بہت سی آیتیں ہیں اس میں۔ ہمارا دوسرا منہج جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے۔ یقین کر لو کوئی لغت کا کردار شاد و نادر ہے، قرآن کی اپنی زبان، لغت عرب اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے۔ اقیم الصلاۃ، اس کا لغوی معنی کرو، نماز پڑھ پاؤ گے، معنی نماز قائم کرو، لیکن لغت میں یہ چیز نہیں۔ اقیموں کو معنی سیدھا کرنا، لکڑی کو سیدھا کرنا، لکڑی لے کے بیٹھ جاؤ، ساری عمر لگے رہو۔ اقیم الصلاۃ، لغت آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتی۔ صلاح کا کوئی اقرب معنی بھی لینا ہے تو رحمت، دعا۔ اب دعا قائم کرو، کیا معنی اس کا؟ دعا کو سیدھا کرو، کیا معنی اس کا؟ صلاۃ یہ قرآن کی زبان ہے، اس میں نماز ایک مخصوص عمل کا نام ہے، لغت نہیں بتاتی۔ لغتیں یہاں فعل اور ناکام۔ اقیموں سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کی اپنی زبان ہے۔ لغت تو یہ کہتے ہیں کہ اقامت کا معنی لکڑی کو سیدھا کرنا تاکہ تیر سیدھا ہو جائے۔ تو اقیم الصلاۃ خالی لغت کو سامنے رکھ کے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا لغوی معنی تزکیہ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی دو، طہارت اور تزکیہ دو، کیا معنی اس کا؟ لغت کو سامنے رکھ کے اس پر عمل کر نہیں سکتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ قرآن کی اپنی زبان، اپنا اس کا ایک معنی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے، شرعی معنی یہ جو قرآن کی زبان میں۔ لیکن صیام کا لغوی معنی رک جانا، بعد آ جانا۔ تم پر فرض ہے، بعد آ جانا۔ روزے رکھ کے دکھاؤ، اس آیت کو سامنے رکھ کے۔ کوئی دنیا کے علوم قرآن کی زبان کو سیدھا نہیں کر سکتے، قرآن کی اپنی زبان۔ یہ تعلق بالقرآن اور تعلق بالحدیث سے ہو۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت نے بتایا کہ صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ النَّاسُ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج، کہ حج کا معنی قصد کرنا۔ اب قصد کا معنی لے کر حج کر کے دکھاؤ۔
یہ نبی علیہ السلام کی سنت بتائے گی حج کیا ہے. احرام باندھنے سے لے کر گھر لوٹنے تک پورا طریقہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی بتائی. یہ ہے تفسیر قرآن اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے اچھائی کی ان کے لیے دو چیزیں حسنہ اور زیادہ. کیا مطلب اس کا؟ حسنہ اور زیادہ. زیادہ کا معنی کوئی اضافی چیز یا کوئی زیادہ چیز. اب بیٹھ کے لغت کو سامنے رکھ کے عقل کا ماتم کرتے رہو کہ زیادہ سے کیا مراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. صحیح مسلم کی حدیث وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. اس کی تلاوت فرمائی اور آگے آپ کا بیان اس کی تفسیر ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ پاک نجات فرمائے جنتیوں. آج ایک وعدے کی تکمیل میں کرنا چاہتا ہوں. تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا. جنتی کہیں گے یا اللہ الم تبید وجوہنا تدخلنا الجنہ. تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور جنت کا داخلہ دے دیا. ہر نعمت میسر ہے, کوئی کمی نہیں. تو وہ کون سا وعدہ باقی ہے جس کی تکمیل ہو رہی؟ فیکشف الحجاب. اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کھول دے گا اور جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں. فرمایا کہ یہ زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے. عبداللہ بن عباس کی تفسیر للذین احسنوا اے للذین قالوا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, اللہ کی توحید کا اقرار کیا, ان کے لیے الحسن اے الجنہ, ان کے لیے جنت. وزیادہ اے النظر الی وجہ الرحمن, رحمان کے چہرے کا دیدار بھی. اب لغت کھول کر بیٹھ جاؤ زیادہ کا معنی تلاش کرتے رہو, نہیں ملے گا. یہ قرآن کی اپنی زبان, اس کا فہم اللہ آپ کو دے گا قرآن کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم اپنے نبی کو دیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے حبیب یہ جو وحی ہے قرآن, اس کے الفاظ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ کے سینے میں ان الفاظ کو ٹکا دے کر محفوظ کر دیں. ایک حرف آپ نہیں بھولیں گے, کوئی تشویش کی بات نہیں. آپ کے سینے میں ان سارے الفاظ کو بٹھانا اور محفوظ کرنا ہمارا کام. ثم ان علینا بیانہ. پھر دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ اس کا بیان بھی آپ کو سکھائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. یہ قرآن کی عربی, قرآن کی لغت, اس سے کیا مراد, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں. اللہ نے بتا دیا, قرآن کے الفاظ بھی دے دیے, قرآن کے معنی بھی دے دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کیا ہے؟ فذکر بالقرآن. اس قرآن کی نصیحت کیجیے لتبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. جو اللہ نے بیان دیا اس بیان کو آگے منتقل کریں. وہ بیان اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا. ہم نے قول بتایا تھا ابو عبدالرحمن سلمی رحمہ اللہ کا, جو ایک عظیم تابعی ہیں اور عثمان غنی کے شاگرد, عبدالرحمن مسعود کے شاگرد. پتہ ہمارے ان مشائخ کا بیان ہے کہ 10 آیتیں اترتی, ہم نبی علیہ السلام سے ان آیتوں کے الفاظ بھی لیتے اور ان کا بیان بھی لیتے جو اللہ نے آپ کو دیا. اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھتے, وہ عمل اسی وحی کی ترجمانی ہوتا. اور ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ میں 3 چیزیں سیکھنی قرآن کے تعلق سے. فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. قرآن بھی لے لیا, قرآن کی تفسیر بھی لے لی اور عمل بھی لے لیا. تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی. ہم اس سلفی تفسیر کے قائل ہیں. یہ ہماری کوشش ہوگی آغاز سے لے کر آخر تک اسی نہج کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے.
قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کی سنتوں کے ذریعے. آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، یہ قرآن کی حقیقی تفسیر ہے، اور تلاش کرنے والوں کو مل جائیں گے. کوئی اختلاف نہیں قرآن اور حدیث کے درمیان، کوئی اختلاف نہیں. جو قرآن کا مدلول ہے وہی حدیث کا مدلول ہے. میں ایک مثال طلبہ کو دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کا کتاب التوحید پڑھیں. کتاب التوحید امام بخاری کا آخری چیپٹر، اس میں 100 کے قریب تراجم ابواب، اور امام بخاری کا صنع اس میں یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ باب قائم کرتے، باب کے تحت قرآن کی آیت لاتے ہیں، اس آیت کے مطابق نبی اسلام کی حدیث لاتے ہیں. اور یہ پورا علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا آپ پڑھیں گے، مسلسل ایک عجیب لذت آپ کو محسوس ہوگی، اور یہ عقیدہ آپ کا راسخ ہوگا کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. جو بات قرآن کر رہا ہے وہی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث کر رہے ہیں. اس طرح آپ کوشش کریں، آپ کو ہر آیت کی ترجمانی حدیث سے مل جائے گی، ہر حدیث کی تائید قرآن سے مل جائے گی. اور یہ ہماری تفسیر کا تمیز ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے. اس کے بغیر قرآن فہمی ناممکن. صحابہ کرام عربی ان کی زبان تھی، لیکن ہمیشہ نبی اسلام کے محتاج رہتے تھے قرآن فہم کے لیے. رات قیام فرما رہے، آیت کریمہ آگی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اللہ کے کچھ بندوں کا ذکر، ان کا آسان حساب ہوگا. اور نبی اسلام رات کے قیام میں اس قسم کی آیت آتی، اس کے مطابق آپ دعا فرمایا کرتے تھے. آپ نے دعا شروع کر دی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے، میرا حساب آسان کر دیجیے. سیدہ عائشہ صدیقہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس آیت کو بھی سنا، اللہ کے پیغمبر کی دعا کو بھی سنا، لیکن سمجھا نہیں اس سے کیا مراد. پوچھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے اور مشکل حساب کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھائیے. فرمایا کہ انما ذلک العرض ومن نوقش فقد عذب. عائشہ حساب کی دو قسمیں، ایک ہے حساب عرض کے ساتھ اور ایک ہے مناقشہ کے ساتھ. عرض یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو پیش کرے گا اور بندے سے اقرار لے گا، میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، بندہ قبول کرے گا، فلاں گناہ کیا تھا قبول کرے گا. یہ عرض، پیش کرنا، گناہوں کو پیش کرنا. فرمایا کہ یہ آسان حساب، جب تک معاملہ گناہوں کی پیشی تک محدود ہے اس وقت تک حساب آسان. دوسرا جو طریقہ وہ مناقشے کا، فلاں گناہ کیوں کیا تھا، یہ مناقشہ، اس کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، یہ مشکل حساب. اگر مناقشہ آ گیا تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، پھنس جائے گا. اب حساب یسیرا لغوی اعتبار سے ایک آسان جملہ، لیکن نہیں، قرآن کی زبان عائشہ نہیں سمجھ سکی. آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ نے جواب دیا. عدی بن حاتم کے دو واقعات، عربی ان کی زبان تھی اور بلا کے وہ انشاء پرداز تھے. دو واقعات ان کے، نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، گلے میں سلیب ہے. فرمایا کہ اطرح عنک فصل الجاہلیہ، عدی اس جاہلیت کے بت کو اتارو. جو شخص گلے میں کوئی چیز لٹکاتا ہے، تعویذ نام کی وہ بت ہے، اتارو اس کو. اتار دیا. نبی علیہ السلام سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، عدی غور سے سن رہے. اللہ کے نبی کا پڑھنا کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے
ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق اور محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے اور کوئی چیز نہیں سنتا. پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی سورہ توبہ، یہ آیت کریمہ آ گئی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے پیروں کو اپنا رب مان لیا تھا. اللہ کے سوا اپنا رب مان لیا، انہیں رب قرار دیتے تھے. علی خاموش نہ رہ سکے، کہا کہ ما عبدناہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرا اشکال اس کا رفع کیجیے، اس کا جواب دیجیے. ہم نے کبھی اپنے پیروں کی، راہبوں کی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا اس کو رب مانتے تھے؟ ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی. جو رب ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. مانے اس مقام کو سمجھ نہیں سکے، عربی دان ہونے کے باوجود، انشاء پردار ہونے کے باوجود سمجھ نہیں سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم. تمہارے مولویوں نے، پیروں نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اس کو تم نے حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام نہیں مانا. تم نے تورات و انجیل کو نہیں دیکھا، اپنے مولویوں کی باتوں کو لے لی. انہوں نے جو حلال کہا ان کا حلال حلال ہے، ان کا حرام حرام ہے. تورات میں کیا، انجیل میں کیا، کوئی پرواہ نہیں اس کی. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا، یہ ہوا. وہ تل کا عبادت ہو گئی تو ان کی عبادت ہے. ان کے حلال کو حلال ماننا اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، اور ان کے حرام کو حرام ماننا اللہ کی وحی سے قطع نظر، یہی تو ان کی عبادت. ابھی اس مقام کو سمجھ نہیں سکے. قرآن کی زبان، آپ کی لغت قرآن کی زبان کے آگے فعل ہے. لہذا لغت کو حاکم بنا کر ہر مقام پر قرآن کی تفسیر کرنا، اپنے مطلب نکالنے کے لیے، یہ ایک مضمون اقدام ہے اور گمراہی. ابھی کا دوسرا سوال، دوسرا قصہ. رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ وحی اتری، روزہ کب رکھنا، کب افطار کرنا. قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. رات افطار کر لیا، روزہ کھول لیا، ٹھیک ہے، اب کھاؤ اور پیو، کھاتے رہو پیتے رہو، کھلی چھٹی. کب تک؟ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو. علی نے کیا کیا؟ 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. رات کو بار بار اٹھ کو دھاگے دیکھ رہے ہیں، اور جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نظر آنے لگا کہ یہ سفید اور یہ کالا ہے، تب انہوں نے کھانا پینا چھوڑا اور روزہ شروع کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی الجھن کا ذکر کیا کہ میں نے سفید اور سیاہ دھاگا رکھا، رات بھر اٹھ کے دیکھتا رہا، مگر میں سمجھ نہیں سکا، مجھ پر یہ مسئلہ واضح نہیں ہو سکا. فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھے. فرمایا کہ اِنَّ وِسَادَتَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ. حدیث لگتا ہے کہ تمہارا تکیہ بہت ہی چوڑا ہے، جس میں رات کی تاریکی بھی آ گئی اور دن کا اجالا بھی آ گیا. یعنی پوری رات اور پورا دن تمہارے تکیے کے نیچے آ گیا. تمہارا تکیہ دیکھنا پڑے گا کتنا بڑا. فرمایا کہ علی یہاں سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی. رات تاریک ہوتی ہے اور جب فجر طلوع ہوتی ہے، صبح کا اجالا پھوٹتا ہے، تب کھانا پینا چھوڑنا اور روزے کا آغاز. اس مقام کو نہیں سمجھ سکے. یہ قرآن کی زبان ہے اور قرآن کا فہم ہے. اللہ کے نبی نے یہ فہم دیا. ایک آیت کریمہ اتری، پورے صحابہ پریشان ہو گئے. الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. 2 باتیں، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم شامل نہ کیا، ان کے لیے امن بھی اور وہ ہدایت یافتہ.
مانا یہ دو شرطیں پورا کرنا ضروری ہیں، ایمان ہو اور ایمان میں ظلم نہ ہو۔ اب صحابہ پریشان ہو، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟ ظلم تو ہو جاتا ہے، کسی پر کر دیا، خرید و فروخت میں کر دیا، بچے پر کر دیا، گھر میں بیوی پر کر دیا، نوکر پہ کر دیا، اور کچھ نہیں اپنے اوپر کر لیا، ظلم تو ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کا بیان یہ ہے کہ امن ان کے لیے ہے، ہدایت پر وہ ہیں جنہوں نے کبھی ظلم نہ کیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب یہ صحابہ عربی ان کی زبان، لغت پر قادر کلام، مگر اس مقام کو سمجھ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کا جو عام معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک شے کو رکھنا اس جگہ پر جس کے وہ قابل نہیں، یہ ظلم ہے۔ تو یہ تو ہو جاتا ہے، انسان کر بیٹھتے، تو مانا وہ ہدایت پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے، بلکہ ظلم کا معنی یہاں پر شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے لقمان نے کیا کہا تھا؟ ان شرک لظلم عظیم، بیٹے شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں ظلم کا معنی شرک ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کبھی شرک شامل نہ کیا، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی، ان کے لیے امن اور وہ ہدایت یافتہ۔ اور اگر شرک شامل ہو گیا، کوئی امن نہیں اور کوئی ہدایت نہیں۔ تو صحابہ کرام کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے محتاج تھے، آپ کی تفسیر کے محتاج تھے۔ آپ کی آراء ان مقامات کو حل نہیں کر سکتے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پیچھے جہنم کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ سب نے اس پر وارد ہونا ہے، جہنم میں ورود سب کا ہے۔ اب یہاں سے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین سب کا گزر ہونا، کیا سب جہنم سے وارد ہو کر گزریں گے؟ ظاہر تو یہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نے ورود کا معنی بیان کی، جہنم کے اندر سے نہیں بلکہ جہنم کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ پل قائم کرے گا، اس پل پر سب کا ورود ہے، نبی ہو یا غیر نبی، شہید ہو یا صالحین میں سے ہو یا محدثین میں سے ہو، اس پل سے سب نے گزرنا ہے۔ جنت آگے، یہ جہنم ہے اور آگے جنت ہے، اس کو عبور کرو گے جنت میں داخل ہوگی۔ اب جہنم کے اندر سے نہیں گزرنا، اس پل سے ورود ہوگا۔ پھر آپ نے بتایا کچھ لوگ پلے جھپکنے کی طرح، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ آندھی کی طرح، کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی طرح، اور کچھ لوگ کا اجاوید الخیل، عمدہ گھوڑوں کی طرح، اونٹوں کی طرح، اور کچھ انسانی رفتار کے مطابق رواں دواں ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اس میں کچھ لوگ گزرنے میں کامیاب ہو گے زخمی ہو کر، کہ حوض کی آپ نے تعریف بھی کی، بہت ہی تیز ہوگا، دونوں طرف جو ہیں وہ کنڈے ہوں گے جن میں کشش ہوگی، پھر مدحضہ بھی، پھسلن بھی ہوگی، دونوں طرف پیشدار جھاڑیاں ہوں گی، ذرا سا پاؤں الجھا جھاڑیوں میں اب نہیں نکلے، کب نکلے گا؟ جب اللہ چاہے۔ کچھ لوگ عبور کر جائیں گے لیکن زخمی ہو کر، ناجن مخدوش، نجات پا جائیں گے مگر مخدوش حالت میں، زخمی حالت میں، اور کچھ لوگ گر جائیں گے جہنم کے اندر۔ اور فرمایا کہ آخری اس پل کو عبور وہ شخص کرے گا جو جس طرح بچہ زمین پر چلتا ہے اپنی سرین کے بل، اس طرح چلتے چلتے پتہ نہیں کتنی مدت میں اس پل کو عبور کرے گا۔ یہ ورود ہے، یہ ورود ہے۔ اب قرآن کی آیت سے تو یہ معنی حل نہیں ہوگا، نہ عقل سے، نہ رائے سے، نہ لغت سے، نہ ذاتی فہم سے۔ یہ علم اللہ کے پیغمبر نے دیا اور آپ کی حدیث نے دیا۔ اس لیے تفسیر القرآن بالحدیث
انتہائی معتبر علم ہے، انتہائی معتبر. یہ ہماری کوشش ہوگی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے ذریعے، اور اس میں بے تحاشا مواد موجود. اور بالفرض اگر قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی تفسیر نہیں مل سکی تو پھر صحابہ کا قول. نبی علیہ السلام نے بہت سے صحابہ کی اسی لیے تعریف و توصیف فرمائی تاکہ امت ان سے تفسیر سیکھے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ دعا کی تھی ان کے لیے، اللہم علمہ التأویل فقہہ فی الدین، یا اللہ عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے اور تفسیر کا عالم بنا دے. اور واقعتاً تفسیر میں ایک جوہر تھے، بہت بڑے عالم تھے تفسیر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ابو وائل ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ ایک موسم حج میں عبداللہ بن عباس حج کے مبلغ تھے، داعی تھے. ہر سال امیر کی طرف سے ایک بندہ مقرر ہوتا تھا حج کے لیے جو دعوت کا اور تعلیم کا کام کرتا تھا. ایک سال کئی دفعہ عبداللہ بن عباس کو یہ ڈیوٹی دی گئی اور میں اس مجمع میں موجود تھا. عبداللہ بن عباس نے اپنی اس ڈیوٹی کے دوران سورہ نور پڑھی اور ایسی تفسیر کی، اگر وہ تفسیر روم کے عیسائی سن لیتے اور فارس کی آتش پرست سن لیتے اور سارے اتراک سن لیتے، اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے. اللہ نے ایسی ان کو تاثیر دی تھی. عبداللہ بن عباس حبر امت، بحر امت، علم کا سمندر. اگر دین نے کچھ ذمہ داری دی ہے تو دین نے اس ذمہ داری کے تحفظ کا انتظام بھی کیا. تفسیر صحابہ یا صحابہ کا منہج اگر ہمارے لیے لائق اتباع ہے تو اللہ رب العزت نے اس منہج کی حفاظت کا بھی پورا پروگرام دیا. عبداللہ بن عباس کے 3 شاگرد جن کا بڑا ذکر کتب میں موجود ہے، بڑے بڑے محدثین نے ان تینوں کی تفسیر کو عبداللہ بن عباس کے طریق سے معتبر قرار دیا. امام مجاہد، امام اکرمہ اور عطاء بن ابی رباح، یہ اہل مکہ. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تفسیری اقوال میں صحابہ کی جو تفسیری اقوال ہیں ان میں سب سے معتبر اہل مکہ کا قول ہے، مکہ کے مفسرین کا، کیونکہ عبداللہ بن عباس کے یہ تینوں شاگرد مکہ میں تھے اور ان سے بھرپور انہوں نے استفادہ کیا. بلکہ مجاہد کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جب تفسیر بیان کرتے ان کے ہاتھ میں ایک دفتر ہوتا اور وہ نقل کرتے جاتے. اس طرح پورے قرآن کی تفسیر امام مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے نقل فرمائی. انتظام موجود ہے. یہ اہل مکہ کے طرق ہے. اہل مدینہ کے طرق مدینہ منورہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سے شاگرد جن میں محمد بن کعب القرظی کا نام معروف ہے. اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی توصیف بھی نبی علیہ السلام کے اقوال مبارکہ سے ثابت ہے تاکہ ان کا جو ایک مقام، علمی مقام اور بالخصوص تفسیر کے حوالے سے یہ معتبر ہو اور قابل اعتماد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سرہ یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد. اگر کسی کی خواہش ہو کہ قرآن پڑھے جبریل کے لہجے پر، اس دور میں قرآن پڑھنا صرف تلفظ کا نام نہیں تھا بلکہ قرآن پڑھنا پورے فہم کے ساتھ. کسی کو اگر شوق ہو، خواہش ہو کہ قرآن پڑھے جبریل کے لہجے پر تو عبداللہ بن مسعود کے لہجے کی پیروی کر لے. جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جبریل امین قرآن پڑھ رہے. ان کا قول ہے کہ جو بھی سورت قرآن کی اتری
مجھے معلوم ہے وہ کہاں اتری، اور جو بھی آیت اتری مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں اتری اور اس میں کیا احکام بیان۔ یہ تفسیر ضائع نہیں ہوئی، یہ اقوال ضائع نہیں ہوئے۔ تو پہلا طریق کیا ہے؟ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، ممکن نہ ہوا تو قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث سے کریں گے، اگر نہ مل سکا تو قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کریں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، 73 فرقوں کا ذکر کیا، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی۔ وہ کون ہے؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی۔ آپ نے صحابہ کا ذکر کیا، جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کے اقوال کے معتبر ہونے کی دلیل، جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، کامیاب لوگ اور جنتی گروہ ہے۔ تو صحابہ کی تفسیر سے، جیسے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے۔ کیا معنی کرسی کا؟ لغت یہ مسئلہ حل نہیں کرے گی۔ جو عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی ہے وہ ایسی تفسیر ہے جو اس میں رائے کا مجال نہیں، اور صحابی کی وہ تفسیر جو ذاتی عقل سے کرنا ممکن نہ ہو، وہ تفسیر حکماً مرفوع ہے۔ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے۔ کچھ لوگ کرسی کا معنی علم کرتے، یہ بدعت ہے، یہ تفسیر بدعت۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الکرسی موضع قدم الرحمن، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوگا اور اس کے قدم اس کرسی پر ٹکے ہوں گے۔ اور یہ کرسی کتنی بڑی ہے، جسے اللہ کی ذات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینوں پر یہ کرسی چھائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ایک بڑی ٹرے میں رکھے ہوں۔ وہ ٹرے کرسی ہے اور 7 درہم 7 آسمان، اور پھر اللہ کا عرش کرسی سے اس قدر بڑا ہے جیسے ایک چھلا چٹیل میدان میں پھینکا ہو۔ اب وہ چھلا چھوٹی سی انگوٹھی اور بڑا چٹیل میدان، کوئی نسبت ہے؟ یہ کرسی گویا ایک چھلے کی مانند ہے اللہ کے عرش کے مقابلے، اور اللہ کا عرش گویا چٹیل میدان، اس پر الرحمن مستوی ہے، اور یہ کرسی موضع قدم الرحمن، رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ۔ یہ علمی افادہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ صحابہ کی تفسیر سے حاصل ہوا، صحابہ کی تفسیر سے۔ علی ھذا القیاس، یہ بار بار انشاءاللہ اقوال صحابہ آئیں گے اور صحابہ کی تفسیر آئے گی، اور اگر صحابہ کی تفسیر سے کوئی چیز نہیں ملتی تو تابعین عظام، تابعی ہونا بھی شرف کی علامت۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یغزو فئام من الناس، ایک گروہ نکلے گا جہاد کے لیے، فقیل، کہا جائے گا هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ یعنی صحابی ہو، کوئی ایک ہے تم میں؟ لوگ کہیں گے ہاں فلاں شخص ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ، اس ایک شخص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے گا، ان کا جہاد کامیاب ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ عرصے بعد پھر ایک جماعت نکلے گی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ یعنی تابعی، کوئی تابعی ہے تم میں؟ لوگ کہیں گے ہاں وہ فلاں شخص جو ہے اس نے ایک صحابی کی زیارت کی ہے، ایک صحابی کا دیدار کیا ہے، وہ تابعی۔ یفتح اللہ لہم، اللہ اس تابعی کی برکت سے اس لشکر کو بھی
فتح دے دے گا. تو تابعی ہونا بھی یہ شرف کی علامت ہے, شرف کی علامت. اس طرح ایک اور لشکر نکلے گا. کیا تم نے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا ہو؟ یعنی تبع تابعی. جواب ملے گا ہاں فلاں شخص ہے, اتباع تابعین میں سے ہے, اللہ اس کی برکت سے بھی اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. اس کا معنی یہ ادوار ذری ادوار جن میں علم محفوظ تھا. تو تفسیر ابن معثور میں ہم قرآن کو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو, صحابہ کے اقوال کو, تابعین کی تفاسیر کو, اتباع تابعین کے علم کو انشاءاللہ شامل کریں. باقی لغت کا معاملہ تفسیر میں چل سکتا, اس کا نمبر یہ 5واں 6واں آ رہا ہے ہماری ترتیب کے مطابق, لیکن ہر شخص نہیں کر سکتا. جس کو لغت کا علم ہو, لغت پہ عبور ہو, لغت کے حالات کا علم ہو, جو لغت کے تعلق سے باطل کی سازشوں کو پہچان سکتا ہو, وہ اس میں آگے بڑھے. مثلا قرآن کا ایک مقام وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. اس آیت کے ظاہر سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کے چہرے کو لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت, لوگ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. اللہ کی روح ثابت ہو رہی, اللہ تعالیٰ کی روح ثابت ہو رہی, لیکن اہل احوا اللہ کی رویت کو نہیں مانتے. اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اللہ کا دیدار اگر ہو جائے تو ان کی 2 بدعتیں ٹوٹتی. ایک بدعت یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی تجسیم کرنی پڑے گی کہ اس کا جسم ہے, جسم ہوگا تو نظر آئے گا. وہ اللہ کے جسم کو نہیں مانتے, وہ کہتے جسم ہمارا بھی ہے, اللہ کا مان لے, تشبیہ لازم آئے گی. تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ ہمارا جسم کیسا ہے؟ جیسا ہمارے لائق. اس ذات کا جسم کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق. تشبیہ کہاں پر؟ تشبیہ تب بنے گی جب کہا جائے کہ اس کا جسم ہمارے جسم جیسا ہے. اب اس تشبیہ سے دوڑتے ہوئے اللہ کے جسم کا انکار, جسم کا انکار تو اس کی رویت کا انکار. مری چیز کون سی جس کو دیکھا جا سکے, جس کا وجود ہو, جس کا جسم ہو؟ یہ گھڑی کا جسم ہے, نظر آ رہی. دیوار کا جسم ہے, نظر آ رہی. روح کا جسم نہیں ہے, نظر نہیں آتی. تو یہ رویت جو ہے جسم کو مستلزم, تو ان کا عقیدہ ٹوٹ رہا ہے اس سے. لہذا رویت کا انکار کر دو. اور پھر جب رویت ہوگی تو کسی ایک مقام پر ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ہوگا اور جنتی اس کو دیکھیں گے. اس سے کیا لازم آ رہا؟ اللہ کی جہت لازم آ رہی. یا وہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف, یا آگے یا اوپر یا نیچے یا پیچھے, اللہ کی جہت لازم آئے گی. اور جہت بھی ان کے عقیدے کے خلاف. لہذا رویت کا انکار کر دو. جہت میں آپ کو کیا تکلیف ہے جہت کو ماننے میں؟ جہاتیں 6, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اللہ تعالیٰ نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ نیچے. اللہ تعالیٰ اوپر. کتنا اوپر اور کہاں پر یہ اس کا علم ہے. آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے. اس عرش میں اللہ مستوی ہے. کیا کیفیت ہے کوئی نہیں جانتا. تو تمہیں کیوں یہ جہد کا جو ہے وہ ایک تشویش لاحق ہے؟ جہد تو ہے ہی, جہد علوم ہے. کیسی؟ جیسی اللہ کے لائق. اس کے علم ہمارے علم میں نہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آخری مخلوق اوپر اللہ کا عرش ہے. اس عرش پہ رحمان مستوی ہے. اس کے استواء کی کیفیت کیا ہے اور اس کا علوم کیسا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. ہمارا ایمان ہے اس پر. تو چونکہ 2 عقیدے ٹوٹ رہے ہیں, لہذا اللہ کے دیدار کا انکار. یہ قرآن کہہ رہے الی ربہا ناظرہ. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ناظرہ بمعنی منتظرہ ہے. ناظر ینظر, اس کا معنی رعا بھی ہے اور انتظار بھی ہے. اپنے رب کو دیکھیں گے نہیں بلکہ رب کا انتظار کریں. اب کیسے نکلو گے اس شبے سے؟
اپنے آپ کو کیسے نکالو گے؟ اگر لغت کا اتقان ہوگا اور لغت کی معرفت مضبوط ہوگی تبھی اس کا جواب ممکن، اور وہ آسان ہے کہ مشکل بھی نہیں۔ دیکھو نظر اور نظر الیہ یہ دو چیزیں، ایک ہے نظر کا اپنے معمول کی طرف متعدی ہونا کسی حرف کے واسطے کے بغیر، نظرہ ھذا بمعنی انتظار، انتظار کے معنی، لیکن نظر الیہ اگر ہوگا اپنے معمول کی طرف بواسطہ الہ اگر متعدی ہوگا تو اس کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ رعا اور بصرہ کا معنی دیکھنا۔ تو نظرہ بمعنی انتظر ہو سکتا ہے، لیکن نظر الیہ بمعنی رعا ہے، اور یہاں پر الی ربہا ناظرہ، یہ ناظرۃ الی ربہا، الہ کے واسطے سے متعدی، تو پھر یہ انتظار کے معنی میں نہیں، یہ رؤیت کے معنی میں۔ اس طرح اگر آپ تفسیر کریں، لغت پر کنٹرول ہو، لغت کا اتقان ہو، اور جو لغت میں مختلف جو وہ عوامل آتے ہیں یا مختلف حروف آتے ہیں ان حروف سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے، ان تبدیلیوں کا علم ہو، بھئی دعا ہو، لفظ ایک ہے دعا، اس کا معنی اور ہے، دعا لہو اس کا معنی اور ہے، دعا علیہ اس کا معنی اور ہے، دعا الیہ اس کا معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہے دعا، لفظ ایک ہے، لیکن جو آگے حروف اور ان کے صلات ہیں ان کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ان سارے احالات پہ کنٹرول ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ اگر تھوڑی سی انگریزی بول لے تو آپ نے بڑا اسکالر آ گیا، انگریزی میں دو جوک چھوڑ دے تو اس سے بڑا اسکالر ہو گئی، انگریزی میں جوک مار رہے، مراسمہ کر رہے، اور آپ سمجھیں کہ اس کو علمیت کی سند دے دی جائے، نہیں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر ان تمام حدود میں رہ کر انشاءاللہ کی جائے گی، والتوفیق ہو بإذن اللہ تعالی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا جو عمہ پارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے، اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی اخلاص سے مالا مال فرما دے، اور اللہ صحیح علم سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، ایمان کی تازگی عطا فرما دے، اور جو پڑھیں سنیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔